السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آدم علیہ السلام کا بڑا ہی دلچسپ قصہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً اس میں آپ کی بے شمار معلومات میں اضافہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ایسے لوگ مجھے ملے ہیں اپنی زندگی میں جو یہ کہاوت بھی ان کا یہ تکیہ کلام ہے کہ جی آدم سے غلطی ہوگی تو ہم کون سے ہیں، ہم کیا شے ہیں۔ آدم سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو ہماری کیا اوقات ہے۔ تو یہ جو آپ کی جو یہ آدم سے غلطی کا تصور ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو بھی نبی ہے 1,24,000 جو نبی آئے ان سے نہ جان بوجھ کر غلطی سرزد ہو سکتی ہے اور نہ ہی انجانے میں غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد اور آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی آگے انبیاء آئے وہ تمام تر لغزشوں سے اور غلطیوں سے پاک تھے۔ تو آدم علیہ السلام کا قصہ کیا ہے اور اس میں ابلیس کا کیا کردار ہے اس کو ہم بیان کریں گے اور اسی کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ کیا آدم علیہ السلام کو بنانے کا تو سب سے پہلے مشورہ کیا کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ میں آدم یعنی زمین کے اوپر اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ پہلے سپارے میں سورہ بقرہ ہے اور وہ آیا مبارکہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب العالمین تو اس کو بنانے لگا ہے کہ جو زمین پر فتنہ و فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، جو زمین پر لڑائی جھگڑا کرے گا اور پھر زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو بعد میں کہا کہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے مشورے کے بعد یہ جواب دیا، ان کے رائے کے بعد، یہ جو رائے تھی ان کے بعد یہ جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں کہ جو تم کام کرتے ہو وہ آدم علیہ السلام بھی کریں گے، لیکن جو آدم علیہ السلام سے کام ہوں گے وہ تم نہیں کر سکتے۔ تمہارے اندر وہ صلاحیت، وہ قابلیت نہیں ہے کہ تم آدم علیہ السلام جیسے کام کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وجود عطا کیا اور وجود بخشا۔ جب ان کا جسم جو ہے وہ تیار ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے اور فرشتوں کو بھی چند کلمات سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ جب آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو بھی کلمات سکھائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ پہلے فرشتوں سے کہا کہ تم وہ کلمات پڑھ کے سناؤ۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جب سکھانے کی جب باری آئی اس علم کو نافذ کرنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی تھی فرشتوں سے کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آدم کو کیسے فضیلت حاصل ہوتی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آدم کو کتنی اہمیت حاصل ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آدم جو انسان ہے وہ فرشتوں سے کتنا بلند و بالا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فوقیت عطا کی آدم علیہ السلام کو، فرشتوں سے بڑھ کر فوقیت دی، وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ہے۔ یعنی علم حاصل کرتا ہے تو انسان وہ سب سے فوقیت پر چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا وہ علم انسان حاصل کرتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، پھر فرشتوں کو بھی بتایا، تو فرشتوں نے یہ بتانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کچھ نہیں جانتے۔
پھر وہی نام پھر وہی نام آدم علیہ السلام کے اوپر پیش کی ہے کہ آپ بتاؤ، آپ ان ناموں کے بارے میں بتاؤ، آپ ہمیں معلومات دو. تو قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم قال الم اقل لکم. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یعنی فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. یہ بڑی خوبصورت اور بڑی دل نشین یہ آیات ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے وہ سارے کے سارے نام بتا دیے، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے وہ ساری کی ساری معلومات جب بتا دی اور ان کے سامنے اظہار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے فخریہ انداز میں، بہت فخریہ انداز میں فرشتوں کے سامنے کہا الم اقل لکم انی عالم، کہ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں انی عالم، کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں چھپا ہوا ہے، میں اس چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہوں، میں تو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہوں، میں ہر کیفیت کو جانتا ہوں، میں ہر انداز کو جانتا ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں اور ہر چیز کو پہچانتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں کے سامنے اپنے جو ہے وہ اس چیز کو واضح کیا کہ جو میں نے کام کیا وہ کام سب سے اچھا اور سب سے بہتر کام تھا جو آدم علیہ السلام کو بنانے کا کام کیا.